السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کیا نیشنل ڈے منانا بدعت ہے جیسا کہ 14 اگست وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جو انصار تھے وہ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے جو آپ مناتے ہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں یہ تہوار ہیں، ہم اس کو مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہارے لیے 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو ان سے بہتر ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، جس میں آپ خوشی مناتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ پہننا اور ناچنا کودنا اور اس قسم کے شعر و اشعار پڑھنا، یعنی خوشی منانا جو عید کا دن ہوتا ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کچھ معاملات ہیں، کچھ عبادات ہیں۔ بدعت کا تعلق عزیزان گرامی عبادت سے ہے، معاملات سے نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لیے کرنے کی دلیل چاہیے۔ عبادت توقیفی ہے، عبادت کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے، یعنی آپ کی سنت مطہرہ سے۔ معاملات زندگی میں یعنی معاملات زندگی میں نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ بھئی آپ نے یہ کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے، اس کی سلائی ایسی ہے، اس کے آپ نے بٹن لگا دیے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ اتنا لمبا قمیص پہن رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ گاڑی کی سواری کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ یہ معاملات زندگی ہیں۔ ان معاملات زندگی میں سے بھی اگر کسی کے لیے دلیل موجود ہو کہ یہ کام کرنا منع ہے تو منع ہے، وہ حرام ہے تو حرام ہے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ یہ جو دن ہیں، یہ قومیں اپنے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا ان کے جو رہنما ہوتے ہیں یا ان کے سربراہان ہوتے ہیں، ان کی یاد میں مناتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملک بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ تو جس دن ملک بنا ہے یا کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے اور اس ملک کے حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کی خوشی میں، کامیابی میں وہ دن کی یاد رکھتے ہیں۔ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں اگر کوئی نیا کام ہے تو وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے۔ من احدث فی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات صلوات ربی وسلامہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، فی امرنا ھذا یعنی فی دیننا ھذا، جو ہمارا نہیں ہے، جو میں نے نہیں دیا، جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اور جو وہ معاملات جو ہیں میرے سامنے ہوئے ہیں اور میں نے خاموشی اختیار نہیں کی، یعنی میں نے دین نہیں دیا، اس دین کے اندر جو دین کامل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کے میدان میں دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے اندر جو آدمی مداخلت کرتا ہے تقرب اللہ کے لیے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنا کوئی دن مناتی ہے، اس کو بندگی سمجھتی ہے، اس کو عبادت سمجھتی ہے، تقرب اللہ سمجھتی ہے، تو پھر تو وہ بدعت میں شامل ہوگی۔ اور کوئی بھی آدمی، ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ 14 اگست کو کوئی آدمی کوئی عبادت نہیں سمجھتا، تقرب اللہ نہیں سمجھتا، وہ اپنی قوم کو جگانے کے لیے کہتے ہیں، جو نئی نسل آتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تاکہ ان کو اپنے ملک سے پیار ہو، ان کا دفاع کر سکے، اس کی خیر خواہی کر سکیں۔ تو لہٰذا اس کو کسی بھی شکل میں بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس کے منانے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر وہ چیزیں نہ آئیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ مثلاً 14 اگست کے بہانے سے مرد و عورت کا اختلاط ہو جائے، ڈانس شروع ہو جائے، کوئی شرک اور بدعت کے بیان کرنے والے اشعار ہو جائیں، تو اگر اس قسم کا کوئی کام کیا جائے تو وہ حرام، وہ کام حرام ہے، یہ دن منانا حرام نہیں۔
ھذا واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔